الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے نیکی کے کاموں کا ذکر تھا جس میں طلاق، عدت، نکاح، پھر اس سے پہلے ناپاکی کے مسائل، اور پھر اس سے پہلے نشے کو چھوڑنے کی بات، اس سے پہلے اسلام پر سلامتی کے ساتھ رہنے، ثابت قدم رہنے کی بات، اس سے پہلے حج کی بات، پھر چاند کے مسائل، پھر اس سے پہلے روزے کے مسائل، اور پھر اس سے پہلے قصاص کے مسائل آئے تھے۔ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرے یہ سب نیکی ہے، اور یہاں بھی اللہ رب العزت نیکی کے ہی مسائل بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی کو امیر اور حاکم بنانا ہو تو اس حاکم، جس کو حاکم بنایا جا رہا ہے، جس کو امیر بنایا جا رہا ہے، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیے مسلمانوں کو سیاست سکھلائی جا رہی ہے۔ یہ جو ہمارے اندر بہت سے لوگوں میں مشہور ہے کہ سیاست کی بات نہ کرو، دین کی بات کرو، یہ غلط فہمی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبی مبعوث فرمایا تو سیاست بھی ساتھ دی ہے۔ یہ سیاست دین کا حصہ ہے، اس کی بات نہیں کر رہا جو ہمارے ماحول میں ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست جھوٹ بولنے کا نام ہے، نہیں، سیاست اسے نہیں کہتے۔ سیاست اس چیز کا نام ہے جو میرے اور آپ کے مسائل ہیں، میرے اور آپ کی بھلائی کی جو باتیں ہیں، ان باتوں کو آگے پہنچا کر مسائل کو جس طریقے سے بھی وہ حل کرانا ہے، اس کو کہتے ہیں سیاست۔
اور سیاست دین کا حصہ ہے۔ مجھے تو اشعار یاد نہیں ہوتے، وہ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا نا، سیاست کو اگر دین سے الگ کر دیں تو چنگیزی رہ جاتی ہے نا، مفہوم ہے اس کے شعر کا۔ سیاست دین کا حصہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ان مولویوں کو نہیں مانتے جو سیاسی ہیں، دوسروں کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام سیاست دان نہیں تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام سیاست دان نہیں تھے؟ یہاں سیاست کا جو ذکر ہو رہا ہے، اس سیاست سے پہلے اللہ رب العزت ایک عجیب بات بیان فرما رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دیکھیے موت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کہیں کوئی وبا آ گئی تو موت بھی ضرور آئے گی اور بچ کے چلے جاؤ دوسری جگہ پر تو موت نہیں آئے گی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کا عذاب سارے میں موجود ہے، میں اور آپ اس وقت تک موجود ہیں، آگے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے نا۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم تمہیں ایک قصہ سناتے ہیں نا، اور اس قصے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اور بات کب کی ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک جماعت تھی، وہ کسی جگہ رہتی تھی اور ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی نا۔ ان کے علاقے میں طاعون پھیل گیا۔ جب طاعون پھیل گیا تو جس شہر میں وہ تھے وہ وہاں سے نکل کر ایک جگہ پہاڑ کے بیچ میں وادی میں کہیں چلے گئے سارے کے سارے، اور اس لیے گئے کہ یہاں تو بیماری پھیل گئی، وہاں بچ جائیں گے۔ تو تفسیروں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 فرشتے بھیجے، ایک کو ادھر کھڑا کیا ایک کو ادھر کھڑا کیا، ان سے کہا آواز نکالو۔ وہ جو آواز نکالی وہ سارے 10,000 سے اوپر جو تھے سب مر گئے، اور کوئی دفنانے والا نہیں، کچھ نہیں، وہاں پر وہ پڑی ہوئی ہیں، ان کی لاشیں تھوڑے دن کے بعد سڑ گئیں، ہڈیاں رہ گئیں، ایک زمانہ ان پر بیت گیا۔ تو اللہ کے ایک نبی ہیں، ان کا نام آتا ہے حضرت حزقیل علیہ السلام۔ وہ گزرے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے اس وادی میں دیکھا سب مرے ہوئے پڑے، سب کی ہڈیاں پڑی ہیں۔ اللہ سے فریاد کی، اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا، یہ ایسے تھے، وہاں سے نکل کے آئے تھے، وبا آ گئی تھی، کہنے لگے ہم وہاں جائیں گے وہاں نہیں مریں گے نا، ہم نے یہاں ان کو موت دے دی۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، جو وقت جب لکھی ہے اسی وقت آئے گی، اس سے پہلے نہ 1 سیکنڈ پہلے نہ 1 سیکنڈ بعد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر تھے کہ اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی پوری دنیا پر، نہ صرف بادشاہت زمین و آسمان کے، ہر چیز، ہوا کے بادشاہ وہ، اور جنات کے بادشاہ وہ، جتنے جانور جتنے چرند پرند سب کے اوپر ان کا اثر چلتا تھا، حکم چلتا تھا نا۔ ان کی مجلس جمی ہوئی تھی، وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، حضرت ملک الموت علیہ السلام آ گئے نا، وہ جو آ کے بیٹھے وہ گھڑی گھڑی اس کو دیکھ رہے ہیں، گھر رہے ہیں۔ اس شخص کو ایک گھبراہٹ پیدا ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا حضرت میں تو بہت دور کا آیا ہوں، فلاں علاقے کا، پیدل بھی جاؤں سواری پہ بھی جاؤں تو مہینوں لگیں گے، بس میں یہ چاہتا ہوں مجھے فوراً اپنے شہر پہنچا دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ایک ہوا کو، ایک جانور کو، وہ آنن فانن ادھر چلا گیا۔ اس سے پوچھا ملک الموت سے، تم اس کو کیوں گھور رہے تھے؟ انہوں نے کہا بڑی عجیب بات میں نے دیکھی نا، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس کی موت فلانے شہر میں فلانے وقت اتنے بجے آئے گی نا، اور وہ وقت آج کا تھا، اور یہ یہاں بیٹھا ہوا تھا، میں سوچ رہا ہوں یا اللہ یہ جائے گا کیسے، سفر کیسے کرے گا؟ اس نے آپ سے کہا آپ نے وہاں بھیجوا دیا، بس میں اس کی روح جا کے قبض کر لوں گا، یہ نہ 1 سیکنڈ ادھر نہ ادھر نا۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا یہ کی کہ اللہ ان کو دوبارہ زندگی دے دیجیے نا۔ دیکھیے اللہ کی عادت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ زندہ کرے، لیکن اللہ رب العزت کبھی کبھی کسی خاص وجہ سے، جیسے یہاں دعا ہوئی قبول ہو گئی،
ایسا فرما دی، ایسا کر بھی دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دیکھو مرنے کے بعد دوبارہ بھی جینا ہے نا۔ اور یہ قرآن مجید میں اس قسم کے قصے موجود ہیں، وہ دوبارہ زندہ اللہ نے کہا حضرت حزقیل علیہ السلام سے کہ آپ ان کی ہڈیوں کو خطاب کریں، اور خطاب یہ کریں کہ اے ہڈیوں، تم جیسے جوڑوں میں پہلے جمی ہوئی تھی ویسے ہی مل جاؤ۔ انہوں نے دعا کی، اس کو خطاب کیا، اللہ نے ہڈیوں کو ملانا شروع کرا۔ ان سے کہا اب ان سے کہیے کہ اے ہڈیوں، تمہارا جو گوشت تھا وہ تم اپنے اوپر چڑھاؤ۔ اللہ سے انہوں نے کہا، اللہ نے ان کو گوشت چڑھا دیا۔ جب یہ ہو گیا، کھال بھی چڑھ گئی، تو ان سے کہا اب آپ ان سے کہیے کہ جو روح اس تمہارے اندر تھی وہ واپس لوٹائی جائے۔ جب انہوں نے کہا اللہ نے روح بھی لوٹا دی، وہ واپس زندہ سلامت ہو گئے۔ قرآن میں آ رہا ہے وہم الوف، ایک دو نہیں، الوف کا لفظ آتا ہے جمع کثرت کے لیے، اور یہ عربی کا ایک ایسا لفظ ہے جو 10,000 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ الوف، کئی ہزار زندہ ہو گئے۔ جب زندہ ہو گئے تو اللہ نے یہ دکھلا دیا کہ دیکھو موت کا ایک وقت ہے، اگر کسی وبا سے بچ کے جاؤ گے تو موت سے پھر بھی نہیں بچ سکتے۔ وقت پورا ہو گیا موت آئے گی، وقت پورا نہیں ہوا تو موت نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے نا۔ اللہ اس کو ذکر فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو؟ اب حضور علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ اور بات یہ ہے کہ یہ تو ہزاروں سال پہلے کا قصہ ہے حضور علیہ السلام سے، تو کیا مطلب ہے حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے؟ نہیں، لفظ علم ترا جہاں بھی آتا ہے وہاں مراد یہ ہوتی ہے کیا آپ کو یہ خبر نہیں پہنچی؟ یہ تو بڑی عام خبر ہے۔ مطلب یہ ہے ایسی خبر جس کا ہونا یقینی ہے، یا جو دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے نا۔ علم ترا، کیا نہ دیکھا تو نے الی الذین خرجوا من دیارہم، ان لوگوں کو جو کہ نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، پھر فرمایا ان کو اللہ نے کہ مر جاؤ، موتو، مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ کتنا اللہ کا فضل ہوتا ہے ہمارے اوپر، کتنے قدم قدم پر ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ ایک تو شکر کرنے والا بننا چاہیے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کی راہ میں، وعلموا، اور یہ بات خوب اچھے طریقے سے جان لو، ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ بے شک خوب سنتا جانتا ہے۔ پرانا سبق پھر آ گیا، اللہ جانتا ہے، اللہ سنتا بھی ہے، سب چیز جانتا ہے نا۔ تو اللہ کے راستے میں لڑو۔ اب دیکھو ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو اس بات کو پھر عقیدے کو جما لو، اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ہے ایسا جو کہ قرض دے اللہ کو حسنا، اچھا قرض۔ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے نا، نیکی کی بات ہو رہی ہے نا۔ ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، اگر اللہ کے لیے کرتے ہیں، دل و دماغ میں یہ بات ہے اللہ کے لیے، تو جو کچھ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں یہ ہم اللہ کو قرض دے رہے ہیں۔ قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں جو بہترین قرض ہو خلوص کے لحاظ سے۔ اب قرض اللہ کو کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کو قرض کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ یہاں مجازن کہا گیا، مطلب اس کا ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیے دنیا میں اگر کسی کو قرض دو گے تو بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے نا، نہیں دیتا، نہیں ہے بعض اس کے، یا کوئی آدمی مکر گیا نہیں دیا۔ لیکن اللہ کو ایسا نہ سمجھنا، اللہ کو جو کچھ دے رہا ہو وہ ساری چیز وہاں اس کے ہاں جمع ہو رہی ہے نا، وہ ضرور ملے گی نا۔ قرض حسنہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر دگنا کر دے اللہ اس کو کئی گنا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ، اور اللہ ہی تنگی کر دیتا ہے، وَيَبْسُطُ، اور وہی کشائش کرتا ہے، وسعت دیتا ہے نا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جب معلوم ہو چکا کہ اللہ کے حکم میں تمہاری جان اور مال ہے، تو اب تم کو چاہیے کہ لڑو کافروں سے اللہ کے واسطے، دین کے لیے، اور جان لو اللہ تعالیٰ سنتا ہے بہانہ کرنے والوں کی باتیں اور جانتا ہے ان کے منصوبوں کو، اور چاہیے کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں مال، اور تنگی سے مت ڈرو کہ کشائش اور وسعت اور تنگی سب اس اللہ کے اختیار میں ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے، مرنا سب نے ہے۔ قرض حسنہ اسے کہتے ہیں جو قرض دے کر تقاضا نہ کرے۔ یہ مطلب نہیں ہے جس نے قرض حسنہ یہ دینا ہی نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے واپس نہیں کرنا۔ قرض حسنہ اسے کہتے ہیں جس نے قرض دیا ہے تقاضا نہ کرے، لیکن اگر تقاضا اس کو ضرورت ہو گئی کر بھی سکتا ہے، اور اپنا احسان بھی نہ رکھے قرض دینے کے بعد، وہ قرض حسنہ ہے، اور بدلہ بھی نہ چاہے، وہ قرض حسنہ ہے، اور اسے حقیر نہ سمجھے۔ اور اللہ کو دینے سے جہاد میں خرچ کرنا مراد ہے یا محتاجوں کو دینا مراد ہے، یہ سب ہو سکتا ہے نا۔ اب آگے ایک اور قصہ بیان ہوتا ہے نا، یہ یہاں پر سیاست آ رہی ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کیا نہ دیکھا تو نے ایک جماعت کو؟ مطلب یہ کہ کیا آپ کو یہ خبر نہیں ملی؟ کتنی مشہور بات ہے۔ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل اکثریت صحیح چلتی رہی نا، بعد میں نیت میں فطور آ گیا۔ جب نیت میں فطور آ گیا تو قوم عمالقہ ایک تھی، اس وقت کی وہ سپر پاور سمجھی جاتی تھی نا، بڑے ظالم، بڑے جابر۔ جب بنی اسرائیل نے سرکشی کی تو انہوں نے ان کے شہر پر، بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا، اس تابوت کے اندر بنی اسرائیل کے تبرکات تھے۔ توریت شریف تھی، تختیوں میں آئی تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی، وہ تختیاں اس تابوت میں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ اور عصا بھی تھا، اور بھی کچھ چیزیں تھیں بنی اسرائیل کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی کچھ تبرکات اس میں تھے۔ یہ قوم عمالقہ جب بنی اسرائیل پر غالب آئی، وہ تابوت اٹھا کے لے گئے۔ اور بنی اسرائیل یہ کرتے تھے کہ جب ان کی کسی اپنے دشمنوں سے جنگ ہوتی تھی تو اپنی فوج میں تابوت آگے لے کے چلتے تھے، اللہ اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے ان کو فتح عطا فرماتا۔ وہ تابوت ہی چلا گیا۔ جب تابوت چلا گیا، سب چیز ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی چلے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولادوں میں ایک شخص تھے، وہ محنتی تھے، مزدور تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوی حاملہ تھی، بعد میں بچہ پیدا ہوا، اللہ نے اس کو مستقل نبی بنایا، ان کا نام ہے حضرت شمویل علیہ السلام۔ ان کی والدہ نے دعا کی تھی، اللہ ہماری سن لے، یہ ہم پر ظالم مسلط ہو گئے، ان کو دور کر دے۔ وہ جو دعا قبول ہوئی وہ شمویل کی شکل میں ہوئی۔ شمویل لفظ جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، مطلب یہ ہے وہ جس کی دعا سن لی گئی، وہ پیدا ہوئے، یہ نبی ہے نا۔ اب جب قوم نے یہ کہا اپنے زمانے کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا شہر جو ہے ہم اس کو فتح کر لیں، اب فتح کیسے کریں؟ تو آپ ہمارے لیے کسی کو امیر، کسی کو بادشاہ مقرر کیجیے۔ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے مقرر کر دو ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کیا تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر حکم ہو تم کو لڑائی کا تو تم اس وقت نہ لڑو؟ تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا تم نے کبھی اپنے نبیوں کی بات پوری کی ہو، تم ایسا بھی کر سکتے ہو؟
تم اس بات کو پورا کرو گے؟ قالوا، قوم کہنے لگی وما لنا، ہم کو کیا ہوا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، اور ہم تو نکال دیے گئے من دیارنا اپنے گھروں سے، و ابنائنا اور بیٹوں سے، ہمیں تو دربدر کر دیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، پھر جب حکم ہوا ان کو لڑائی کا، تولوا تو وہ سب پھر گئے نا، الا مگر قلیلا منہم تھوڑے سے ان میں رہ گئے نا جو لڑنے والے تھے، باقی سب اپنے قول سے بھی پھر گئے، اپنی بات، ہم نے کہا ہی نہیں تھا کہ ہم لڑیں گے اللہ کی راہ میں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے گناہگاروں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عرصے تک بنی اسرائیل کا کام درست رہا، پھر جب ان کی نیت بگڑی تب ان پر ایک غنیم کافر بادشاہ جالوت نام کا مسلط ہوا۔ یہ قوم عمالقہ کے بادشاہ کا نام جالوت ہے۔ ان کو شہر سے نکال دیا اور ان کو لوٹا اور ان کو پکڑ کر بندہ بنایا، کیا مطلب غلام بنا لیا۔ بنی اسرائیل بھاگ کر بیت المقدس میں جمع ہوئے۔ اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام پیغمبر تھے، ان سے درخواست کی کہ کوئی بادشاہ ہم پر مقرر کر دو تو اس کے ساتھ ہو کر ہم جہاد کریں فی سبیل اللہ، اور جب جہاد کا وقت آیا تو منہ موڑ لیا، کچھ تھوڑے سے بچے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں ظالم گناہگار کون ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے مقرر فرما دیا تمہارے لیے طالوت کو، اب میں تمہارے لیے بادشاہ مقرر کرتا ہوں۔ وہ بادشاہ کون ہے؟ طالوت ہے۔ اب یہ حضرت طالوت رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، یہ کوئی مالدار آدمی نہیں تھے، غریب گھرانے کے تھے اور پیشے کے لحاظ سے مزدور تھے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا تم نے مجھ سے کہا تھا بادشاہ مقرر کرو، میں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، تو کہنے لگی قوم کیوں کر ہو سکتی ہے اس کو حکومت ہم پر، یہ ہمارا بادشاہ بنے گا، یہ کیسے ہم پر حکومت کر سکتا ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم زیادہ مستحق ہیں سلطنت کے اس سے، سلطنت ہمارے پاس ہونی چاہیے، آپ نے اس کو بادشاہ کر دیا۔ بڑے عجیب تھے بنی اسرائیل نا، پہلے خود ہی درخواست کی بادشاہ بنا دیں، کسی کو بادشاہ بنا دیا تو کہہ رہے ہیں ہم اس کے مستحق تھے، عجیب لوگ تھے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یہ اس کو سلطنت کا حقدار کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کو نہیں ملی کشائش مال میں، اس کے پاس تو مال و دولت نہیں، بینک بیلنس نہیں، جائیداد نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ ہمارا بادشاہ کیسا ہے نا، پاکستانی تھے بیچارے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، پیغمبر نے کہا بے شک اللہ نے پسند فرمایا اس کو، تم کیا بات کرتے ہو، اس کو تو اللہ نے پسند کیا بادشاہ کے لیے، علیکم تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، بادشاہ کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ بادشاہ بن سکے، اس کے لیے کیا معیار ہو، اور زیادہ فراخی دی اس کو علم میں اور جسم میں، اس کا علم بھی تم سے زیادہ ہے نا۔ معلوم ہوا بادشاہ کے لیے ایک خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس کا علم اپنی رعایت سے زیادہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وزیر اعظم صاحب کی طرح کہے کہ جی وہ ڈالر کے دام بڑھ گئے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، جاہل آدمی، ایسا نہیں، یہ بادشاہ نہیں ہوتا۔ بادشاہ کون ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں نا کہ بادشاہ کی پہلے اس کی یہ علم مضبوط ہو، اس کو والجسم، اور جسمانی لحاظ سے قوت کے لحاظ سے مضبوط ہو۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے ملک اپنا جس کو چاہے، ان کو بھی دے دیا، آج ہمارے ہاں جو ہیں جس کو چاہے دے دے، اور یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ہمارے اپنے اعمال سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے بادشاہ ویسا مقرر ہوگا۔ تو ہم کیوں شکایت کریں کسی سے؟ ہم کون سے صحیح ہو گئے؟ ہم 3.5 سال میں کون سے صحیح ہو گئے؟ ہمیں پہلے خود صحیح ہونا پڑے گا جب ہمارا حاکم اچھا آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بادشاہ کے لیے پہلی چیز یہ کہ علم میں مضبوط، دوسری چیز یہ قوت میں مضبوط،
اور پھر اللہ جس کو چاہے دے دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ ہے فضل کرنے والا، سب کچھ جاننے والا۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا بنی اسرائیل سے ان کے نبی حضرت شمیل علیہ السلام نے، ان آیت ملکی ہی، کہ طالوت کی سلطنت کی نشانی، ان یأتیکم التابوت، یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس ایک صندوق، وہ جو صندوق چلا گیا نا تبرکات کا، اس کے بادشاہ ہونے کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہوگی کہ وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا۔ اللہ نے ایسا کیا کہ وہ صندوق جو قوم عمالقہ اور جالوت لے گیا تھا، بعد میں جہاں جس شہر میں وہ صندوق ہوتا وہاں وبا پھیل جاتی، وہ اس کو اٹھا کے وہ دوسرے شہر میں لے جاتے ہیں، وہاں بھی وبا پھیل جاتی، 4-5 شہر برباد ہو گئے۔ آخر جالوت نے فیصلہ کرا کہ اس کو 2 اونٹوں پر رکھو، ہنکا دو، بنی اسرائیل کی طرف چلا جائے گا۔ یہ کیا عجیب قسم کا ہے کہ ہمارے ہاں آ کر اس نے تباہی مچا دی۔ تو حضرت شمیل نے کہا اس کے بادشاہ ہونے کی پہلی برکت یہ کہ تمہارا تابوت واپس آ جائے گا نا، فیہ سکینۃ، کہ جس میں تسلی خاطر ہے، سکینت ہے، اطمینان ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، ان میں سے جو چھوڑی گئی تھی موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی اولاد، جو چیزیں چھوڑ گئی تھیں یہ ان صندوق کے اندر ہے نا۔ ایک تو یہ کہ وہ سکینت کا باعث ہے، دوسرے کہ اس کے اندر تمہاری کچھ نشانی ہے۔ تحملہ الملائکہ، اٹھائے لائیں گے اس صندوق کو فرشتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں پوری نشانی ہے تمہارے واسطے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ تمہیں یقین ہے، تم ایمان رکھتے ہو، تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اس بات کی کہ میں نے تمہارے لیے جو بادشاہ مقرر کیا ہے بس یہی حق ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ وہ جہاد کا حکم ہوا۔ حضرت شمیل علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تھے نا، جب جہاد کا حکم ہوا تو یہ حضرت طالوت جو ہیں یہ امیر بنے، بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے۔ حضرت شمیل علیہ السلام بھی انہی کی سرکردگی میں جہاد کے لیے گئے نا، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو جب جہاد کے لیے گئے تو حضرت طالوت نے کچھ شرائط مقرر کی مجاہدین کے لیے، ان شرائط کا بھی ذکر ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو یقین کامل عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ سنا گیا ہے، اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما، اور اے اللہ اس میں ہونے والی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کو اے اللہ اس قرض کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو سکون قلب کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، بالخصوص حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سعودی جو یہودی وہاں پر اب موجود ہیں، اے اللہ ان سے حرمین کو نجات عطا فرما، اور اے اللہ اس کی رونقوں کو پھر سے بحال فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی جس میں ہم موجود ہیں اس کی حفاظت فرما، اسے اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو قومی، ملی اور دینی ہمارے دشمن ہیں ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ مولانا ظفر احمد قاسم صاحب مد ظلہم شدید بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل عطا فرمائیں، اور جتنے بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ حافظ محمد آفتاب صاحب کے خسر محترم کا انتقال ہو گیا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو آج کا درس ہوا ہے اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب انہیں پہنچا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ اب جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اس کا یہ جو تاریخوں کا ٹائم ٹیبل ہے یہاں پر لگ گیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ آئندہ سال ان تاریخوں میں انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو درس قرآن ہوگا، یہ پرچے سب کو مل جائیں گے۔
سب اپنے گھر میں